بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 مئی ہے اور دن ہے بدھ کا۔ جس طرح ٹریان کیس فارغ ہوا، اب بات ہو رہی ہے سائفر کیس کی، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح یہ سائفر کیس بنایا گیا اسی طرح دیگر کیس بنائے گئے، اور اب یہ سارے کیس ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، اور بہت جلدی سارے معاملات جو ہیں وہ بالکل تبدیل شدہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی حوالے سے اب خفیہ ملاقاتوں کا بھی ذکر ہے، کچھ لوگ ڈیل سے بھی اس چیز کو جوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ پرویز الہی صاحب کی جو رہائی ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا واضح اشارہ ہے۔ پھر جو عدالتی محاذ پر حکومت کا سب سے بڑا نمائندہ اٹارنی جنرل، ان کا یہ بیان کہ ریاست ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، معاشی اور سیاسی معاملات کے لیے اب کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا، یہ بیان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جس طرح سے IMF کے معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ اب حکومت کو، مریم نواز صاحبہ ہوں یا وفاقی حکومت، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ کس طرح سے اب میڈیا کا گلا گھونٹنا ہے، کس طرح سوشل میڈیا کو دبانا ہے۔ اس کے لیے 20-20 ارب روپے مانگے جا رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے رقم نہیں ہے، یا گندم خریدنے کے لیے رقم نہیں ہے حکومت کے پاس، لیکن 20-20 ارب روپیہ صرف اس لیے کہ جی سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف نہ بولا جائے۔ حکومت کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی حکومت صرف ایک صورت میں قائم رہ سکتی ہے، اگر سوشل میڈیا بند کر دیا جائے، اس پر قدغنیں لگا دی جائیں اور ایسی ٹیکنالوجی لائی جائے کہ صرف ہم جو چاہیں گے وہ لوگوں کو دکھایا جا سکے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم ہارے ہیں، یعنی تحریک انصاف جو ہے وہاں پر بڑی پاپولر ہے۔ یہ ان کی اندر کی میٹنگز میں یہ بات ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے، یہ پتہ نہیں کس دور میں رہتے ہیں کہ اب جمہوریت، سوشل میڈیا ایک ہی چیز ہو چکے ہیں، کیونکہ اب ہر ایک کے پاس یہ سوال کرنے کی، اپنی رائے دینے کی آزادی ہے۔ جمہوریت کیا ہے کہ ہر شخص کے پاس اپنی رائے دینے کا اظہار ہو، وہ اپنی سوچ کے تحت حکومت بنا سکے، اس پر تنقید کر سکے۔ اب یہ بات کہ جی وہ سوشل میڈیا فلاں ہے، عوام نہیں ہے، یہ کہتے ہوتے تھے، اب کہتے ہیں ہم لیٹ ہو گئے۔ اب تو بوٹس والا معاملہ بھی دن بدن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت کم رہ گیا ہے۔ تمام جو سوشل میڈیا ایپس ہیں وہ اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں، کر چکی ہیں۔ تو اب تو یہ لوگوں کی رائے ہے، آپ جتنا مرضی پیسہ لگا کے کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کریں، نہیں بن سکتا جب تک لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، لوگوں کی رائے اس میں شامل نہیں ہوگی۔ تو یہ لوگوں کی رائے جو ہے اس سے خوفزدہ ہے۔ ابھی جس طرح رؤف حسن پر جو حملہ ہوا ہے، اس پر جو رد عمل آ رہا ہے، اس سے بھی خوف ہے، ہر چیز سے خوف ہے۔ تو خوف کے تحت ساری حکومت چل رہی ہے، خوف کے تحت قوانین بنائے جا رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، لوگوں کے لیے ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی ریاست پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، تو کیا حکومت نے اب گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ حکومت نے ہار مان لی ہے، کیونکہ جتنا یہ کیسز کو ڈریگ کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ پرویز الہی صاحب کی رہائی کو اسی حوالے سے جوڑا جا رہا ہے کہ اچانک ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن ساتھ 20 مقدمات بھی ہیں 9 مئی کے حوالے سے۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جی پرویز الہی کی رہائی کے پیچھے یہ ہے کہ اچھا جی چھوڑو پرے، دوسرا یہ کہ عدالتیں ہی کھڑی ہو چکی ہیں، کب تک ان کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ اب زیادہ سا تو ہی نہیں چل سکتا تھا کام، ڈرانے دھمکانے کا، سارا کچھ کرنے کا، اور جس طرح اب ساری جوڈیشری کھڑی ہو گئی ہے تو اب بڑی مشکلات ہیں۔ تو لہٰذا اب شاید کوئی راستہ ہی نہیں رہا حکومت کے پاس کہ جی ایک قدم اب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ذرا یہ پیغام دیتے ہیں، ریکنسیلیشن کا پیغام دیتے ہیں۔ تو جب دیکھا کہ اب ہار یقینی ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، تو اب آ کر نہیں جی ہم تو تیار ہیں، ہم تو سہولتیں دینے کو تیار ہیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت اتنی خراب ہوتی چلی جا رہی تھی کہ شاید اس سے بچنے کے لیے کہ خدا نخواستہ کوئی اور بات نہ ہو جائے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، ان کی جان کو خطرات مزید لاحق نہ ہو جائیں، اس لیے بھی ان کی رہائی کی گئی ہے۔ 78 سال ان کی عمر ہے، کئی ادویات وہ لیتے ہیں، اور پھر جیل میں ان کی طبیعت کئی دفعہ خراب ہوئی، کئی دفعہ ان کو ہاسپٹل جانا پڑا۔ اب ان کو اس لیے رہا کر دیا، گھر وہ پہنچ گئے، لیکن جا کر انہوں نے جو پہلی سٹیٹمنٹ دی ہے وہی حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا میں عمران خان کے ساتھ تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اب جن لوگوں کے بارے میں خیال تھا کہ وہ لوگ چھوڑ کر جائیں گے، ان میں جو پہلے نام تھے ان میں پرویز الہی کا نام تھا، لیکن وہ دیکھیے پورا سال تقریباً انہوں نے جیل میں گزارا ہے۔ یہ کوئی 356 دن بنتے ہیں، لگ بھگ 356 دن انہوں نے گزارے ہیں۔ 365 دن ہوتے ہیں، 356 دن انہوں نے جیل میں گزارے ہیں، کوئی 11 ماہ 10-20 دن آپ اندازہ لگائیے۔ اور اس کے بعد آ کر کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ کردار محسن نقوی کا ہے سارے معاملات میں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں چودھری شجاعت سے، دیگر سے کوئی بات نہیں کروں گا جب تک لوگوں کا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا۔ گجرات والوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، جب تک وہ چیزیں واپس نہیں ہوتی، جب وہ معاف نہیں کرتے گجرات والے، تب تک ہم کوئی آگے بات نہیں کر سکتے۔ تو وہ اس طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ پھر خفیہ ملاقاتوں کا سنیے۔ خفیہ ملاقاتوں میں اب پتہ چلا ہے کہ 2 سے 3 خفیہ ملاقاتیں اسد قیصر کر چکے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، خفیہ ملاقاتیں۔ اور عمران خان صاحب پہلے ہی ڈائریکشن دے چکے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف زیادہ کوئی بیانات نہ دیے جائیں، حتیٰ کہ بھی شیخ افضل مروت سے بھی ناراضگی چل رہی ہے۔
اور انہوں نے بھی اس طرح بیان دیے تھے، کچھ انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں بیانات دے دیے تھے، پھر ان کو اسی لیے بالکل سائڈ لائن کیا گیا ہے۔ اب اسد قیصر صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں 2-3 جو خفیہ ہیں، ان میں معاملات طے کرنے کی بات ہو رہی ہے، کس طرح سے آگے چلنا ہے، چیزیں کافی فائنلائز ہو چکی ہیں، زیادہ تر چیزوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ اب اگلے 3 سے 4 دن میں یہ ہو رہا ہے کہ باقاعدہ اپوزیشن جس طرح محمود خان چکزئی صاحب ہیں اور تحریک انصاف کا وفد جا کر ملے گا، اور ایک گرینڈ الائنس جو پہلے ہی بن چکا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب شامل ہوتے ہیں، یا ایک نیا گرینڈ الائنس بنایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے اس کا ایجنڈا طے ہونا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے میں آپ کو ایک پریس کانفرنس نظر آ جائے اور سب اکٹھے چلنے کو تیار ہو جائیں۔ فضل الرحمان صاحب اسمبلی میں جا کر تقریر کر چکے ہیں کہ جی جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دے دو، عمران خان کو اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے تو اس کو دے دو، اب بھی وقت ہے، یہ بات انہوں نے اسمبلی فلور پر کی ہے۔ تو اب اگر فضل الرحمان صاحب اور یعنی دیگر جماعتیں جس میں چکزئی صاحب ہیں، مینگل صاحب ہیں، جماعت اسلامی بھی اگر ساتھ آتی ہے، پھر تحریک انصاف ہے، تو یہ سب اگر اکٹھے ہو کے تحریک چلاتے ہیں تو پھر آپ دیکھ لیجئے کیا بنے گا۔ اور اوپر سے یہ جو بجٹ آ رہا ہے، جو آئی ایم ایف والا بجٹ ہے، واقعی آئی ایم ایف سے پاس شدہ بجٹ ہے۔ پہلے تو یہ تقریریں کیا کرتے تھے نا، نہیں، اب انہوں نے خود وہ پاس کروایا ہے، خود جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں، خود صحافیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کسی بھی طرح سے کوئی بھی رپورٹنگ عدالت کی کر ہی نہیں سکتے، تو پھر باقی صحافت کیا رہ گئی؟ نصرت جاوید صاحب جیسے، جن کے بارے میں مریم کی آڈر لیک ہو رہی تھی، ان کی طرف بھی ٹوکرا بھجوانا ہے، اور یہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے جتنی صحافت کی، لگتا ہے کہ وہ تو صحافت ہی نہیں تھی، وہ تو کہانی ختم ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں پھر صحافت کیا ہے۔ تو جو یہ قانون لے کر آ رہے ہیں کہ جناب وہ 30 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا اگر کسی کو بھی لگا کہ جی میری حد تک عزت ہو گئی ہے، ان میں سے کچھ ہوا، اور اس نے ثابت بھی نہیں کرنا، بتانا بھی نہیں کہ میری حد تک عزت کس طرح سے ہوئی ہے، نہیں، بس اس نے کہنا میری ہو گئی ہے، مجھے محسوس ہوئی ہے، ہوا کیا ہے نہیں بتانے کی ضرورت، بس دوسرے کو جرمانہ کر دو۔ یہ سب کہانیاں اسی لیے ہیں کہ کس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، لیکن چیزیں اب کنٹرول ہو نہیں رہی۔ سائفر کیس کا سن لیجئے۔ اب جس طرح ججز نے کہا کہ بھئی سائفر ہے کہاں، ہمیں نہ دکھایا جا رہا ہے نہ بتایا جا رہا ہے کیا اس میں، کس طرح ثابت ہوگا جب تک ہمیں اس کی کوئی کاپی یا کوئی چیز سامنے نہیں آتی۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ دلچسپ بات ہے کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ، یعنی پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے جس نے ثابت کرنا ہے عمران خان کے خلاف مقدمہ، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ عمران خان نے کہا وہ سچ تھا، کہ عمران خان کی حکومت گرانی ہے، اگر نہ گرائی گئی تو اس کے نتائج ہوں گے۔ تو جج صاحب کہہ رہے ہیں تو اس کو اگر بتا دیا کہ بھائی ایک ملک اس طرح سے کر رہا ہے، اور آپ نے ڈیمارش بھی کیا اس کو کہ یہ غلط ہے، تو ڈیمارش کرنا تو پھر اوپنلی کیا گیا، وہ تو کوئی سیکرٹ نہیں ہے، تو پھر اس میں غلط کیا ہے؟ پھر یہ کہ جی آپ نے کہا کہ جی تعلقات خراب ہو گئے، کس سے خراب ہو گئے؟ جی امریکہ سے خراب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہاں، کیسے خراب ہوئے؟ کوئی ثبوت ہے، کوئی شواہد ہیں آپ کے پاس؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی کہہ دے اور خراب ہو گئے ہیں تو ہو گئے، وہ اسی طرح تعلقات چل رہے ہیں، تو کہاں خراب ہوئے ہیں؟ پھر یہ کہ پتہ نہیں سائفر ہے کیا، 100 صفحات کا ہے، 1 صفحے کا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے سچ ہے، پھر عمران نے غلط بیانی کہاں کی ہے عمران خان نے؟ اب جب آج فیصلے کا دن تو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں جی ہمیں مزید شواہد پیش کرنے کے لیے موقع دیا جائے، ڈونلڈ ڈو کا جو بیان ہے ہم وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اب اس کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ پہلے کبھی کیمرہ مین کا سہارا، کبھی جناب کسی ٹویٹر پر ویریفائڈ اکاؤنٹ اظہر نامی شاید اس کا سہارا کہ جی اس نے آڈیو کا کہا ہے، یہ عمران خان کی آڈیو ہے، اس کا سہارا، کبھی کسی خاتون کا واٹس ایپ کا سہارا، کبھی کچھ آپ دیکھیے نا۔ تو یہ سارا کیس تھا، یہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو ایک کے بعد ایک کیس جو ہے خاتمے کی طرف ہے۔ اب سائفر اگر یہاں سے ختم ہوتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ حکومت کو ختم ہو رہا ہے، اس لیے وہ اور اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، تو سپریم کورٹ سے تو پہلے عمران خان کو ضمانت مل چکی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہے یہ اب اس کو کہے جی ڈھیل لگتا یہ ہے کہ حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، اور اس میں جوڈیشری نظر آ رہی ہے، عوام ایک طرف نظر آ رہی ہے، سوشل میڈیا اور عوام، میں ایک ہی چیز کہوں گا، وہ نظر آ رہی ہیں، اب صحافی بھی آ رہے ہیں، کسان پہلے ہی ہیں، پھر ابھی آپ تنخواہ دار طبقے کو دیکھیں گے، پھر یہ آئی ایم ایف والا بجٹ جب آئے گا تو پوری قوم کو آپ دیکھیں گے، جو حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو حال یہ ہے کہ جو بشکیک میں بچے ہیں جن کو واپس لایا جا رہا ہے، وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ جہاز کا انتظام اگر کسی نے کیا تو خیبر پختونخوا حکومت نے کیا۔ ان کے پاس کوئی بہت زیادہ فنڈز نہیں ہیں، کم از کم مریم نواز صاحبہ سے کمپیئر کیا جائے پنجاب حکومت سے تو ان کے پاس اس سے کئی گنا کم فنڈز ہیں، مگر انہوں نے یہ پہل کی۔ پنجاب حکومت اب بھی پیچھے ہے، وفاقی حکومت کر رہی ہے اب آ کر، تو ان کو لانے کے لیے انتظامات کرنا، تو وہاں پر عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو نوجوان نسل جو ہے اصل میں یہ حکومت اس کے خلاف ہو چکی ہے، یہ پاکستان کے حال اور مستقبل کے خلاف ہو چکی ہے، اور یہ اسی لیے کہ جو ڈکٹیٹر ہوتے ہیں ان کے پاس عوام کی زیریں نہیں ہوتی، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اب زیادہ عرصہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اب رہائی کی باری یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ہے، اور شاید یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، فریض الہی ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، جو شاید پھر بات چیت کو کچھ آگے بڑھا سکیں، کچھ معاملہ طے کر سکیں، کچھ ڈیل ویل والا سین ہو سکے۔ لیکن رؤوف حسن صاحب یا دیگر لوگ کہتے ہیں جی عمران خان تو بڑے عرصہ پہلے ڈیل کر سکتے تھے، اور کیا ان کے پاس موقع نہیں ہوں گے؟ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ اپنے اصولوں پر کھڑا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب اب کوئی NRO عمران خان دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے۔
تو عمران خان تو جیل میں، اس سے اور کیا کر لیں گے، اس سے زیادہ اور کیا کیسز بنا دیں گے، اب تو خاتمے کی طرف ہیں کیسز. تو جیل میں تو پہلے ہی آپ دیکھیے وہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ساری عمر جیل میں رہنے کو تیار ہوں. تو اب تو معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں. اب تو لگ رہا ہے کہ اسد قیصر والی بات درست نظر آتی ہے کہ اب ڈرنے کا وقت ان لوگوں کا ہو گیا ہے، اور اسی لیے اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، حکومت کہہ رہی ہے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں، یہ ہوا ہے. یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نرمی دکھا رہے ہیں، ہم دکھانے کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ بھی کچھ کریں. تو دیکھتے ہیں جناب اب چیزیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، اس بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.